اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے مورب کے اعراب کی تفصیلات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج تذکرہ ہے غیر منصرف کا اور اس کے ساتھ کچھ دیگر اسمائے متمکنہ یا موربہ کا۔ کہتے ہیں کہ غیر منصرف، اب یہ کہتے کسے ہیں، اس کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں تو صرف اس اسم کا اعراب آپ کو سمجھنا ہے کہ غیر منصرف کو اعراب دیا جاتا ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں بھی فتحہ کے ساتھ، کیونکہ جر اس کے اندر یعنی اس میں غیر منصرف میں یہ نصب کے تابع ہے، اس وجہ سے جس کا تذکرہ ہم عنقریب کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ جب غیر منصرف کا بیان آئے گا۔ اختصار کے ساتھ میں یہی بتا دوں کہ غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے دو سبب کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے۔ چونکہ جتنے اسباب ہیں منع صرف کے، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی کی فرع ہیں، تو دو اسباب جس اسم میں اکٹھا ہو جائیں تو فرعیت کے سلسلے میں یہ فعل کے مشابہ ہو جائیں گے کہ فعل کے اندر بھی دو جہت سے فرعیت ہوتی ہے، اس جہت سے کہ وہ مصدر سے مشتق ہوتا ہے اور اس جہت سے کہ وہ اپنے وجود میں فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اصل فاعل ہے، فعل اس سے لگی ہوئی ایک چیز ہے۔ تو جب اس کی مشابہت فعل سے ہو گئی تو اسم سے مشابہت کمزور پڑ گئی، اور جب اسم سے مشابہت کمزور پڑ گئی تو اسم کا وہ اہم خاصہ یعنی جر جو اسم کا اہم خاصہ ہے وہ ایسے اسم پر نہیں آئے گا جس کی فعل کے ساتھ مشابہت ہو گئی۔ تو اب یہاں پر نصب جر کو نصب کے تابع کر دیا گیا ہے، جیسے جاءنی احمد و رأیت احمد و مررت باحمد، کہ رأیت احمد میں تو لفظی فتحہ ہے لیکن مررت باحمد میں یہ لفظی فتحہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حکمن فتحہ ہے، نصب کے حکم میں ہے، حالت نصبی میں۔ ہو گئی بات؟ اچھی بات ہے۔ اب اس کے آگے سے اعراب بالحروف جن اسما کو ملتا ہے ان کا بیان ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اعراب میں اصل اعراب بالحرکت ہے اور اعراب بالحروف اعراب بالحرکت کی فرع ہے، اور ظاہر ہے جب اعراب بالحروف اعراب بالحرکت کی فرع ہے تو اصل اعراب کا پہلے ذکر ہونا چاہیے، اور جو
فرا ہے اعراب میں، اس کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مصنف آگے کہتے ہیں کہ اخو کا، ابو کا، ہمو کے، اخو کا مذکر کی طرف مضاف ہے، ابو کا مذکر کی طرف مضاف ہے، ہمو کا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم جو ہوتا ہے یہ شوہر کی طرف سے عورت کا رشتہ دار ہوتا ہے، مرد کا رشتہ دار ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہمو کا کہہ کے مرد کی طرف اس کی اضافت کی جائے، یعنی اس ضمیر کی طرف جو ضمیر مذکر کے لیے ہے۔ تو اخو کا تمہارا بھائی، ابو کا تمہارا باپ، ہمو کے تجھ ایک عورت کا دیور، کاف کے کسرے کے ساتھ، لأن الحما قریب المرأة من جانب زوجہا، کیونکہ ہم یہ عورت کا قرابت دار ہوتا ہے اس کے شوہر کی طرف سے، تو یہ مضاف بھی فقط عورت کی طرف ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہنو کا، تمہارا ہن۔ ہن کیا چیز ہے؟ شارح کہتے ہیں والہن الشیء المنکر الذی یستقبح ذکرہ کالعورۃ الغلیظہ والصفات الذمیمہ، کہ ہن اس بری چیز کو کہتے ہیں جس کا ذکر قبیح سمجھا جاتا ہے، جیسے عورت غلیظہ کا، یعنی مخرج بول و براز کا، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اور مذموم صفات کا جو اکثر آپ بازاروں میں سنا کرتے ہوں گے گالیوں میں، اور قبیح افعال کا، بات ختم ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں ہن۔ بہرحال کہتے ہیں یہ چار اسما، اخ، اب، ہم اور ہن، یہ منقوصات واویہ ہیں، یعنی ان کے اخیر میں واو ہے۔ تو اب کیا تھا اصل میں؟ اباون تھا، اخ اخاون تھا، ہم ہماون تھا، ہن ہناون تھا، واو کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف حذف ہو گیا، تو اخن ابن اور ہمن رہ گیا۔ وفو کا یہ اجوف یائی ہے، اجوف واوی ہے، کہ دراصل منہ کے معنی میں جو فم ہوتا ہے نا، اس کی اصل فو ہے، تو اس میں لام جو ہے یہ ہا ہے، یعنی فوہن، از اصلہ فوہن، کہ فو کی اصل جو ہے یہ فوہن ہے۔ فو کا معنی تمہارا منہ، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وزو مالن، مال والا۔ یہ زو کیا ہے؟ لفیف مقرون بالواوین ہے، لفیف مقرون بالواوین ہے۔ تو زو میں تو ایک ہی دکھ رہا ہے آپ کو، لیکن اصل میں وہ ایک نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ زو وو تھا، اور جزی نے اور ایک واو کو حذف کر دیا گیا۔ اور اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جن اسما کا آپ یہاں ذکر کر رہے ہیں، جن کا اعراب بیان کرنا مقصود ہے، اس میں 5 اسما کی اضافت آپ نے ضمیر کی طرف کی، لیکن چھٹا اسم جو زو کا ذکر کیا تو اس کی اضافت ضمیر کی طرف نہ کر کے اس میں ظاہر کی طرف کی، زو مالن، زو کا نہیں کہا۔ اچھا، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جزی نیز کے زو کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف کی گئی، کاف کی طرف نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ صرف اسمائے اجناس ہی کی طرف مضاف ہوتا ہے، زو ہے نا، زو کس کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ اجناس ہی کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، تو جب ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں ہے، اجناس کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ زو کی وضع ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ
یہ اس میں جنس کو کسی ذات پہ محمول کرنے کے لائق بنا دے، تو اب لائق بنانا ہے جنس کو تو ظاہر ہے اسی پہ داخل ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو 6 اسما ہوئے، ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا، لیکن مطلقاً یہ اعراب نہیں ہوگا حالت رفعی میں واو کے ساتھ، نصبی میں الف کے ساتھ، جری میں یا کے ساتھ، بلکہ کچھ شرط لگی ہے۔ شرط کیا لگی ہے؟ کہتے ہیں بل حال کونہما مکبرہ، بلکہ اس حال میں ان کا اعراب وہ ہوگا جو ذکر کیا گیا جب یہ مکبرہ ہوں مصغرہ نہ ہو، ہے نا؟ اس لیے کہ اگر ان کو آپ مصغر کر دیں گے تو پھر یہ ان کا اعراب بالحروف نہیں رہے گا بلکہ اعراب بالحرکت ہو جائے گا۔ مثلا ایک مثال آپ دیکھ لیں، اخ کی تصغیر بنا دیں اوخی اور اس کی اضافت کر دیں ضمیر کی طرف، تو اب یہ اعراب اس کا واو الف یا کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ضمہ فتحہ کسرہ کے ساتھ ہوگا، جیسے جاءنی اوخیو کا ورائیت اوخیہ کا ومررت باوخیہ کا، اور اسی پر باقی کو آپ قیاس کر لیں۔ اور کیا ہوں؟ موحدہ ہوں، یہ اسما کیا ہوں؟ موحدہ ہوں، یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی اسما اگر تثنیہ اور جمع ہو گئے تو جو تثنیہ اور جمع کا اعراب ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے وہی اعراب ان کو بھی مل جائے گا۔ جانی اباوان، رأیتو اباوین، مررتو بے اباوین، ہے نا؟ ہو گئی بات۔ اچھا، وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ اکتفاءً بِالْأَمْثِلَةِ، اور اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جب ان اسما کے مذکورہ اعراب پانے کی 2 شرطیں تھیں کہ یہ مکبرہ بھی ہوں اور موحدہ بھی ہوں، تو ان شرطوں کا ماتن کو ذکر کرنا چاہیے تھا۔ شارح اس کا جواب دیتے ہیں کہ عقل مند آدمی کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ تو ان مثالوں ہی کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ جب ان میں سے کوئی مصغرہ نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ اعراب مکبرہ کو ملے گا، ان میں سے کوئی تثنیہ جمع نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ اعراب تبھی اسی صورت میں ملے گا جب یہ مفرد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ مضافتن، اور ایک شرط لگی ہوئی ہے، مضافتن الی غیر یا المتکلم، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اسما غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہی اسما یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائیں تو پھر ان کا یہ والا اعراب نہیں رہے گا بلکہ ان کا اعراب وہ ہو جائے گا جو اس اسم کا ہوتا ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو جس کا ذکر آگے آ رہا ہے نا؟ اچھی بات ہے، اس لیے کہ جب یہ مکبرہ ہوں گے اور موحدہ ہوں گے اور بالکل مضاف ہی نہیں ہوں گے تو ان کا اعراب بالحرکت ہوگا، بالحرف نہیں ہوگا۔ جیسے جانی اخن، رأیت اخن ومررت باخن، کسی کی طرف مضاف نہیں ہے، اصلاً مضاف نہیں ہے، ان کا اعراب بالحرف نہیں رہا، اعراب بالحرکت ہو گیا۔ تو اب یہ اعراب پانے کے لیے ضروری ہے کیا؟ فَيَنبَغِي أَن تَكُونَ مُضَافَةً، تو ضروری ہے کہ یہ مضاف ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ینبغی کا معنی ہم نے یجب کیا، تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بیشتر مقامات پہ ینبغی بمعنی یجب ہوگا، خالی نامناسب نہیں ہے کہ اگر یہ سرے سے مضافی نہ ہو تو مل تو سکتا ہے اعراب بالحروف لیکن مناسب نہیں، ایسی بات نہیں، واجب ہے کہ مضاف ہو تبھی یہ اعراب ملے گا، لیکن مضاف ہو تو کس کی طرف ہو؟ یا متکلم کو چھوڑ کر کسی کی طرف،
کیوں؟ اس لیے کہ اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہو گئے تو اب ان اسما کا حال بھی بقیہ ان سارے اسما کی طرف ہوگا جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں. لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها. کہتے ہیں کہ مکبرہ ہوں موحدہ ہوں، ان شرطوں کا ذکر تو نہیں کیا، آپ نے کہہ دیا کہ مثالیں کافی ہیں ان شرطوں کو سمجھنے کے لیے. تو ساری مثالوں میں یہ اسماء مضاف بھی تو ہیں ضمیر کی طرف، مضاف کی طرف، تو مثال ہی پر اکتفا کرتے ہوئے مضاف ہونے کی شرط کا بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کیوں نہیں مثال پر اس شرط میں بھی اکتفا کیا؟ کاہے؟ کیونکہ مضاف کیا گیا ہے یہاں پر ان اسما کو کاف ضمیر کی طرف، حالانکہ یہ اور اسمائے دیگر ضمائر کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب کاف ہی کی طرف مضاف ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ہو کی طرف مضاف ہو، مثلا جانی ابو ہو رہے تو ابا ہو مر تو بے ابی ہے، وہی بے اعراب رہے گا. ہم کی طرف مضاف ہو ہے نا، کم کی طرف مضاف ہو ہے نا، تو بھی وہی اعراب رہے گا. تو اب مثالوں میں چونکہ کاف کا ذکر ہے، اگر اس شرط کا الگ سے تذکرہ نہ کرتے تو ناظر کو یہ وہم ہوتا کہ یہ اعراب ان اسما کا اسی صورت میں ہے جب یہ کاف کی طرف مضاف. بات ختم ہو گئی. اب ان اسما کا اعراب اصل کے خلاف کیوں ملا اعراب بالحروف؟ اعراب بالحرکت کیوں نہیں ملا ان کو؟ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا جُعِلَ اعراب هذه الاسماء بالحروف، ان اسما کا اعراب بالحروف قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب نحویوں نے تثنیہ کا اعراب، جمع مذکر سالم کا اعراب بالحروف رکھا تو نحویوں نے چاہا کہ بعض آحاد کا بھی اعراب بالحروف رکھ دے تاکہ واحد کے درمیان اور تثنیہ اور جمع کے درمیان پوری وحشت اور پوری منافرت نہ ہو جائے، تو دونوں کے درمیان رشتہ ایک طرح سے برقرار رکھنے کے لیے کچھ آحاد کا بھی اعراب بالحروف رکھا گیا. اچھی بات ہے. اب ان کا اعراب بالحروف جو رکھا گیا تو آخر یہ اسما کیوں چنے گئے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان 6 اسما کو نحویوں نے اس لیے چنا ہے کیونکہ مثنی اور مجموع میں سے ہر ایک کا اعراب 3 ہے، تو ہر اعراب کے مقابلے میں ایک اسم چن لیا، تو 6 اسما کو چن لیا. لیکن انہی اسما کو کیوں چنا؟ اور بہت سارے اسما تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ اسما ہیں تو مفرد لیکن مثنی اور مجموع سے مشابہت رکھتے ہیں. کس معنی میں مشابہت رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو معنی ہیں یہ تعدد کو بتاتے ہیں، ہے نا، ان کے معنی جو ہے تعدد کو بتاتے ہیں. ایک وجہ یہ ہوئی کہ اب بنا ابن کے نہیں، اور اخ بنا دوسرے کے نہیں، ہم بنا بھابھی کے دیور نہیں، ہر ایک کو 2 ہوتا ہے نا، آگے کا مقام پیچھے کا مقام، مخرج بول مخرج براس. اچھی بات ہے. ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ ان کے معنی جو ہیں تعدد کی طرف مشیر ہیں، اور ان کے اخیر میں اعراب کی صلاحیت رکھنے والا حرف بھی ہے نا. کب؟ جب اعراب دیا جائے. ایسے تو نہیں ہے ابن ہے اخن ہے ہمن ہے، لیکن جب اعراب دیا جائے تو اعراب کے وقت یہ جو محذوف حرف ہے ان کا جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے معنی ظاہر ہو جاتا ہے، بخلاف
ان سارے اسما کے جو محذوفۃ الاعجاز ہے، جیسے ید آپ یدو کا کہیں گے، یدو کا نہیں کہیں گے، دم دموں کا کہیں گے، دمو کا نہیں کہیں گے، حالانکہ ید کی بھی اصل یدون ہے، دم کی اصل بھی دمون ہے، ویسے ہی جیسے اخ کی اصل اخون ہے اور اب کی اصل ابون ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ فِيهَا مِنَ الْعَرَبِ إِعَادَةُ الْحُرُوفِ الْمَحْذُوفَةِ عِنْدَ الْإِعْرَابِ، کیونکہ عربوں سے اعراب دیتے وقت محذوف حروف کا اعادہ سنا نہیں گیا، اور جب سنا نہیں گیا اور آپ اعراب بالحرکت اعراب بال یہ کیا کہتے ہیں کہ اعراب کے حروف ظاہر نہیں کریں گے تو ان کی عادت اور استعمال کے خلاف ہوگا، ہے نا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے۔